السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تختی نمبر 11 جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے سکون، اب اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ، اور تختی نمبر 11 مشق سکون کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اور جو بھائی اس چینل پہ نئے ہیں پلیز ان کو اگر یہ ہماری کاوش ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شروع کرتے ہیں اس رب بابرکت کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا نون جس کے اوپر سکون ہے یعنی جزم، اس کو کہتے ہیں نون ساکن۔ اور یہ جو آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے جو دو زبر دو زیر دو پیش ہو اس کو کہتے ہیں نون تنوین۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے جیسے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا مخارج کے بیان میں غنہ ایک مخرج ہے کہ جو ناک سے آواز پیدا ہوتی ہے تو وہ غنہ کن الفاظ پہ ہوتا ہے؟ نون ساکن اور نون تنوین پر۔ لیکن یہ بھی ذہن نشین رہے کہ جو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا اور لام اور را میں سے نون تنوین اور نون ساکن کے بعد کوئی حرف نہ آئے، اگر وہ حرف آ گیا تو پھر غنہ نہیں کریں گے۔ اب اسی طرح اب یہ علامات وقف بھی دیکھ لیں انشاءاللہ العزیز، ہم جب قرآن پڑھیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو دوبارہ سے ان کو ریپیٹ کریں گے۔ تو یہاں پہ ویسے علامتیں بہت کم آئیں گی لیکن پھر بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو گول نشان ہے یہ آیت کا نشان ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو میم کا نشان اس کو وقف تام کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو میم کا نشان ہے اس کو وقف لازم کہتے ہیں، وہاں پہ ہر حال میں وقف کرنا ہے، اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ اب اس کے علاوہ قا وہاں اس کو کہتے ہیں وقف مطلق، وہاں پہ بھی وقف کرنا چاہیے۔ جیم جہاں پہ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں وقف جائز، اگر آپ وقف کریں تو ٹھیک ہے جائز ہے، اگر نہیں کرنا چاہتے سانس لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آتا ہے سکتہ یسین لکھا آئے گا، جس طرح سورۃ المطففین میں کلا بل ران۔ اب یہاں پہ یہ کیا جاتا ہے کہ آواز بند ہوتی ہے لیکن سانس نہیں ٹوٹتا، آواز بند ہو جاتی ہے لیکن سانس نہیں ٹوٹتا، اس کو کہتے ہیں سکتہ۔ اور اسی طرح ہے وقفہ، اب دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ سکتے سے تھوڑا لمبا ہوتا ہے، کی آواز تھوڑی زیادہ دیر رک جاتی ہے، جیسے سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں ہے تو وہاں پہ 3 سے 4 وقفے ہیں جہاں پہ آواز آنا بند ہوتی ہے۔ اب جیسے وقفے کی وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا۔ اب یہاں پہ آواز آنا تو آپ نے دیکھ لیا بند ہو جاتی ہے لیکن سانس نہیں ٹوٹتا، سانس اسی طرح باقی رہتا ہے۔ تو یہی چیز سکتے میں بھی ہے لیکن وہاں پہ تھوڑا مقدار کم ہوگی اور وقفے میں مقدار زیادہ ہوگی۔ آگے ہے زا، اسے کہتے ہیں وقف مجوز۔ اب یہاں پہ بھی وہ جائز کی طرح مجوز ہی ہے۔ آگے لام، اگر مجبوراً لام پر وقف کرنا پڑے گا تو جیسے آیت میں ہوتا ہے تو پیچھے سے ملا کر پڑھے، لام کے بعد سے ابتدا نہیں ہوگی، یعنی مقصد یہ ہے کہ جیسے آیت کے درمیان آپ وقف نہیں کر سکتے جب تک ان نشانوں میں سے کوئی نشان نہ ہو، مجبوراً کرنا پڑ جاتا ہے تو وہاں پہ رک کے دوبارہ سے پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں۔ تو ایسے ہی لام پر بھی وقف نہیں کرنا، اگر مجبوراً
وقف کرنا پڑ بھی جائے تو پیچھے سے دوبارہ ملا کر پڑھیں گے۔ اب یہاں سے انشاءاللہ العزیز ہر حرف پہ ہم وقف کرنا بھی آپ کو بتائیں گے کہ وقف کرنے میں کیسے اس کو پڑھا جائے۔ تو دوبارہ سے اللہ رب العزت کے اس بابرکت نام سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں، یہاں پہ غنہ ہوگا، نون ساکن آ گیا، اس لیے کہ آگے حروف حلقی میں سے حمزہ آ عین خا غین خا اور لام را میں سے کوئی حرف نہیں ہے، تو جب کوئی حرف نہیں ہے تو اس پہ غنہ ہوگا۔ انت۔ اب جب میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ وقف کے لیے طریقہ بتایا تھا کہ جس حرف پہ وقف کرنا ہو اس حرف کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اس کو ساکن کر دیتے۔ اب دیکھ لیں نون تو پہلے سے ساکن ہے، تا بھی ساکن آ گیا، اب اس طرح کریں گے انت، تا کی آواز ہلکی سی آئے گی تاکہ پتہ چلے یہاں پہ تا بھی موجود ہے۔ حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی، اہ دی۔ اب یہاں پہ بھی اگر وقف کرے تو اہد، با عین زبر با، دال پیش دو، با دو۔ اسی طرح ہر حرف پہ اگر وقف کرے تو وہی علامت ہوگی، اگر کریں تو سبق طویل ہو جائے گا۔ تو بعد، با طا زبر بطو، شین زبر ش، بطو ش۔ اب جو قلقلہ ہوتا ہے، جو پہلے میں نے آپ کو ایک سبق میں قلقلے کا بتایا، قلقلے تب ہوگا جب وہ حرف ساکن ہو۔ اب یہاں پہ طا کے اوپر اگر زبر ہوتی تو پھر قلقلہ نہیں ہوتا، قلقلہ تب ہوگا جب طا ساکن پڑھا جائے۔ اب طا کے اوپر جزم ہے یا سکون ہے، اس کو ساکن پڑھنا ہے تو اب اس پہ قلقلہ ہوگا، باطو۔ اب دیکھیں با پہ بھی قلقلہ ہوتا ہے جب با ساکن ہو، اب با پہ حرکت آ گئی ہے تو با ساکن نہیں، با پہ قلقلہ نہیں۔ با طا زبر بطو، شین زبر ش، بطش۔ اگر وقف کریں گے بطش، سین عین زبر سع، یا زبر یا، سعی۔ کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کنتو۔ یہاں پہ بھی آ گیا غنہ۔ لام سین زبر لس، تا زبر تا، لست۔ حمزہ میم زبر ام، را دو زیر امر، با را زبر بر، دال دو زبر دن، بردن۔ اب وہی جو پیچھے وقف کا طریقہ بتایا تھا، اب یہاں پہ بھی بردا، اگر وقف کرنا ہے تو ایک زبر کو ساکن کر دیں گے اور ایک کو پڑھا جائے گا بردا۔ جیم میم زبر جم، عین دو زبر عن، جمعن۔ وقف ہو جو تو پھر جمع۔ اب دیکھیں پھر آ گیا با ساکن آیا تو با پہ اب قلقلہ ہوگا۔ حا با زبر حب، لام دو پیش لن، حبلن۔ خا سین پیش خس، را دو زیر خسرن۔ خا لام زبر خل، قاف دو زبر قن، خلقن۔ سین با زبر سب، حا دو زبر حن، سبحن۔ اب یہاں پہ بھی قلقلہ آ گیا، جو نشان آتا جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ قلقلہ۔ سین با زبر سب، قاف دو زبر قن، سبقن۔ شین حمزہ زبر ش، نون دو پیش نن، شأنن۔ صاد با پیش صب، حا دو زبر حن، صبحن۔ ضاد با زبر ضب، حا دو زبر حن، ضبحن۔
عین با زبر عب، دال دو زبر دن، عبدن. عین دال زبر عد، نون دو زیر نن، عدن. عین شین زبر عش، را دو زیر رن، عشر. عین صاد زبر عص، فا دو زیر فن، عصف. غین را زبر غر، قاف دو زبر قن، غرقا. غین لام پیش غل، با دو زبر بن، غلبا. فا صاد زبر فص، لام دو پیش لن، فصل. قاف دال زبر قد، حا دو زبر حن، قدحا. قاف ضاد زبر قض، با دو زبر بن، قضبا. کاف حمزہ زبر کا، سین دو زبر سن، کأسن. کاف دال زبر کد، حا دو زبر حن، کدحن. اب یہاں پہ دال پہ بھی قلقلہ ہے. لام غین زبر لغ، واو دو زبر ون، لغون. میم سین زیر مس، کاف دو پیش کن، مسکن. نون خا زبر نخ، لام دو زبر لن، نخلن. نون شین زبر نش، قا دو زبر قن، نشقن. اب تو پہ قلقلہ تھا لیکن اب تو ساکن نہیں ہے تو اس کے لیے قلقلہ نہیں ہے. قلقلے کے لیے ساکن ہونا ضروری ہے. نون فا زبر نف، سین دو زیر سن، نفسن. نون قاف زبر نق، عین دو زبر عن، نقعن. یاسین پیش یس، را دو زبر رن، یسرن. اب را کے اوپر ایک زبر آئی یا دو زبر آئی؟ حکم ایک ہی ہوگا، یعنی را کو موٹا پڑا جائے. حمزہ با زبر اب، قاف کھڑی زبر قا، اب قا. اب یہاں پہ یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو پڑھا نہیں جائے گا، صرف یہ لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. تا را زبر تر، ضاد کھڑی زبر ضا، تر ضا. تا نون زبر تن، سین کھڑی زبر سا، تنسا. اب یہ آپ ذہن نشین کریں یہاں وقف پہ ترضا، وقت ملا کے پڑھنے میں بھی ترضا، اگر وہاں یہاں پہ وقف آ جائے تو پھر بھی ترضا، کیونکہ آگے یا جو لکھا ہوا ہے وہ اس کی وجہ سے ضاد وقف کی حالت میں بھی اسی طرح رہے گا. ترضا. یہ جتنے بھی ہیں جن کے بعد یا لکھا گیا ہے اور یہ جیسے ملا کے پڑھے جا رہے ہیں وقف میں بھی اسی طرح پڑھے جائیں گے جیسے پڑھا جا رہا ہے. یا خا زبر یخ، شین کھڑی زبر شا، یخشا. یا سین زبر یس، عین کھڑی زبر عا، یسعا. یا تا زبر یت، لام واو پیش لو، یتلو. اب یہاں پہ تا تو نہیں، یہاں پہ قلقلہ نہیں کریں گے، یتلو. اب دوسرا واو یہاں پہ پہلے سے ساکن ہے، اب اگر ملا کے پڑھ رہے ہیں تو جیسے یتلو پڑھا ہے. اب وقف کی حالت میں جب یہ حرف پہلے سے ہی ساکن ہے تو وقف میں بھی اسی طرح رہے گا، یتلو. اب اگر یتلو بھی کہیں وقف کرنا پڑ جائے تو آپ اس کو یتلو پڑھو گے بس. یا دال زبر ید، عین واو پیش عو، یدعو. یہ بھی جتنے بھی حرف، یعنی یہ ابھی جو حرف آ رہے ہیں یہاں فر سب ون ہر تک، یہ سارے ان کا آخری حرف ساکن ہے تو یہ وقف میں بھی اسی طرح پڑھے جائیں. تا جیم زبر تج،
رايا رايا ذري تجري يا هذا بريه دا يا ذري يهدي يا غين پیش يغ نون يا ذرني يغني أمذا لام ذبر ال قاف تا ذبر قد القت همزة ميم زبر أم هالام زیر هل أمهل حمزہ قاف زیر اق. اب قاف پہ بھی قلقلہ ہے اور قاف موٹا بھی ہے، دونوں چیزیں آ گئیں تو قلقلہ بھی، تو اس کے لیے جزم کو بلیو لکھا گیا نیلے کلر میں اور قاف کو گرین یعنی موٹا ہے، موٹا پڑھا جانا ہے تو اس کو اسی طرح گرین لکھا. حمزہ قاف زیر اق را حمزہ زبر را اقرا فا را زبر فر غین با زبر غب فرغب فانون زبر فن صاد با زبر صب فانصب. اب یہاں نون ساکن آ گیا، آگے ان 8 حروف میں سے کوئی حرف نہیں ہے تو یہاں پہ غنہ. واو نون زبر ون حارا زبر حر ونحر. اب یہاں پہ نون تو آ گیا نون ساکن، لیکن آگے حروف حلقی میں سے ہا آ گیا تو یہاں پہ غنہ نہیں کرے گی. ونحر امزہ خا زبر اخ را زبر را اخرا جیم زبر جا اخرج امزہ را زبر ار سین زبر س ارس لام زبر لا ارسل. اب آخری حرف سے پہلے والا حرف ساکن نہیں ہے، یہاں پہ جب آپ وقف کرو گے تو ارسل، جب وہاں پہ وقف کرنا پڑ گیا تو آپ اس کو ارسل پڑھو گے. اگر آیت کے درمیان میں وہاں وقف کا کوئی نشان نہیں ہے تو آپ جب رکو گے ارسل کہہ کے رکو گے، پھر جب دوبارہ پیچھے سے ملا کے ارسلا پھر آگے پڑھو. امزہ غین زبر او قا زبر قا او قا شین زبر شا اغتش امزہ فا زبر اف لام زبر لا افلا حا زبر حا افلح امزہ کاف زبر اک را زبر را، را موٹا آ گیا کیونکہ زبر آ گیا. میم زبر ما اکرم. اب یہ تختیبی آگے طویل ہے تو انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس میں پڑھیں گے. آج کا سبق کیونکہ کلاس لمبی ہو رہی ہے تو آج کا سبق یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس ادنا سی کاوش کو قبول اور منظور فرمائے، اور آپ بھائیوں سے بھی پھر یہ التجا ہے اور گزارش ہے کہ جو ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے. اور اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے، جیسے یہ ہمارے پاکستان میں حالات ہیں، سیلاب ہے، تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے اور جتنا کثرت سے استغفار ہو سکتا ہے استغفار کی کثرت کی جائے، اور جو ہمارے بھائی بہنیں بزرگ جو اس تکلیف میں مبتلا ہیں اللہ رب العزت ان سے کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور ان کی تکلیف کو دور فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.